1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، مگر جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود کی سعادت حاصل کرے گا انشاءاللہ الکریم وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ اور غور کیجئے، اللہ پاک اپنے پیارے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو درود پڑھنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ آج کا یہ سنت و بھرا اجتماع حاجی خالد محمود اتاری مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے اصالِ ثواب کے لیے رکھا گیا ہے، ان کے چہلم کے ختم شریف کے سلسلے میں رکھا گیا ہے، اور آج رجب المرجب کی 25ویں شب بھی ہے، اور 25 رجب کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی جنہیں اسلام کا اول مجدد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ اسلام کے پہلے مجدد ہیں، پہلی صدی کے مجدد ہیں، تو آپ کا ذکر خیر بھی کریں گے اور آپ کے احوال سے ہم سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے، آپ کی سیرت سے بھی سیکھیں گے۔ آپ کی اولاد میں حضرت عبد الملک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے، اور ان سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بڑی محبت تھی، اور وہ بھی بہت عبادت گزار، ریاضت کرنے والے۔ ان کی طبیعت ناساز ہوئی، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے کی۔ آپ کو اطلاع ملی، تشریف لائے، فرمایا بیٹا کیسے ہو؟ کہا اچھا ہوں۔ پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ فرمایا بیٹا اپنی حالت ٹھیک سے بتاؤ، جانتے ہو میں خود کو دنیا سے رخصت، جانتے ہو میں تمہارے معاملے میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ بیٹے نے عرض کیا ابا جان سچی بات تو یہ ہے میں خود کو دنیا سے رخصت ہوتا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ مزاج پرسی کی، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جائے نماز پہ تشریف لائے، عبادت میں مشغول ہو گئے، نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ غلام نے خبر دی کہ حضرت آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ خبر سنتے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے غلام کو یہ نصیحت کی ہوئی تھی کہ کوئی ایسا معاملہ مجھ میں دیکھو تو آپ نے مجھے ٹوکنا ہے، مجھ سے اس کی وضاحت لینی ہے، اس کے بارے میں پوچھنا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب حضرت کو افاقہ ہوا، بیٹے کی تدفین کا سلسلہ ہوا، تدفین کے بعد اس نے عرض کی حضرت آپ نے مجھے اجازت دی ہے تو اس لیے میں جرأت کر رہا ہوں آپ سے پوچھنے کی کہ جب آپ کو بیٹے کی موت کی اطلاع دی گئی آپ بے ہوش کیوں ہوئے؟ جب آپ تقدیر کے فیصلے پر راضی تھے غشی کیوں اتاری ہوئی آپ پر؟ غلام کو آپ نے اجازت دی ہوئی تھی کہ مجھے تم ٹوکنا۔ اللہ اکبر۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بات تو یہی ہے، میں تقدیر الہی کے فیصلے پر راضی ہوں، مگر جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ ملک الموت حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے، میرے جگر کے ٹکڑے کو لے گئے، تو میں ڈر گیا، جس کی وجہ سے وہ حالت پیش آئی۔ یہ غم کی نہیں،
یہ خوف موت کی غشی تھی. سمجھے؟ یعنی میں اپنے بیٹے کی موت کے غم کی وجہ سے بے ہوش نہیں ہوا تھا، بلکہ مجھے اپنی موت یاد آ گئی تھی کہ ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے، میرے بیٹے کی روح قبض کر کے تشریف لے گئے، تو مجھے بھی موت آنی ہے. اس کو یاد کر کے مجھ پر یہ کیفیت طاری ہوئی. اللہ اکبر. دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا کو مت بھول کر، سامان چلنے کا زمین کی خاک پر سونا ہے. کہاں ہے تخت فرعونی؟ گئے سب چھوڑ یہ فانی، اگر نادان دانا ہے. عزیزہ یاد کر، عزیزہ یاد کر، جس دن کے عزرائیل آئیں گے. عزیزہ یاد کر، عزیزہ یاد کر، جس دن کہ عزرائیل آئیں گے. نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے، اکیلا تو نے جانا ہے. ملک الموت علیہ السلام ہر گھر کو روزانہ 3 مرتبہ دیکھتے ہیں اور غور سے دیکھتے ہیں. 3 مرتبہ، آپ کے گھر کو بھی، میرے گھر کو بھی. جن کا رزق پورا ہو جاتا ہے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں. جب روح قبض کرتے ہیں تو گھر والے روتے دھوتے، رونا دھونا مچ جاتا ہے. ملک الموت علیہ السلام گھر والوں کے رونے کی بنا پر دروازے کے پٹ کو پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا، میں تو اللہ کی طرف سے مقرر ہوں. خدا کی قسم میں نے تمہارے عزیز کا رزق نہیں کھایا، میں نے اس کی عمر نہیں گھٹائی، اور نہ ہی وقت مقرر سے پہلے میں آیا ہوں. مجھے تو بار بار آنا ہے، مجھے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. کھیل ابھی ہے جاری. دادا جان چلے گئے، ابھی کھیل جاری ہے. امی چلی گئی، نانا ابھی کھیل جاری ہے. کھیل ابھی ہے جاری. بچھڑیں گے سب باری باری، بچھڑیں گے سب باری باری. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر لوگ موت کے فرشتے کا مقام دیکھ لیں، اس کا کلام سن لیں، جو وہ دروازہ پکڑ کے کلام کرتے ہیں، میت کو بھول جائیں، خود پر رونا شروع کر دیں. اور ہم میت پر تو رو رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. بے مرنے والا موت کی تکالیف سے ہم کنار ہوا، ہمیں ابھی ہونا ہے نا. مرنے والا برے خاتمے کے خوف سے نجات پا گیا، ہمیں تو بھی پتہ نہیں ہے. مرنے والا موت کی تکلیفیں سہ چکا، ہم نے تو سہنی ہے نا. مرنے والا ملک الموت علیہ السلام کا چہرہ دیکھ چکا، ابھی ہم نے دیکھنا ہے، پتہ نہیں کس حال میں دیکھیں گے. تو مرنے والوں پر رونے کے ساتھ ساتھ، اور رونا تو نہیں چاہیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے. آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے. کوئی دن میں یہ
ڈیرے لگا رکھے. سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. اور ڈیرے لگانے والے, یہ سرا اجڑ ہو جائے گی, یہ دنیا برباد ہو جائے گی. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. سنیے میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ, معراج والے دولہ, حسنین کے نانا, خاتون جنت کے بابا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان, اگر لوگ اس مرنے والے کا ٹھکانہ دیکھ لیں, اس کا کلام سن لیں, مردے کو بھول جائیں, اپنی جانوں پر روئیں. ہم مردوں کو روتے ہیں, ارے اپنے کو رونا, اپنے گناہ یاد کرنا. جو شب و روز غفلت کے ساتھ تیری زندگی گزر رہی ہے, نمازوں کے بغیر زندگی گزر رہی ہے, سود میں زندگی گزر رہی ہے, رشوت میں زندگی گزر رہی ہے, بدنگاہی میں زندگی گزر رہی ہے, جھوٹ بولتے بولتے زندگی گزر رہی ہے, غیبتیں کرتے کرتے زندگی گزر رہی ہے, چغلیاں کرتے کرتے زندگی گزر رہی ہے, فجر کی نمازیں بستر پر پڑے پڑے زندگی گزر رہی ہے. اس پر رونا. اللہ کی یاد کے علاوہ ہر چیز کی یاد ہے, موت کے علاوہ ہر چیز کی فکر ہے, اس پر رونا. مرنے والوں کو رو رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اگر لوگ مرنے والے کا ٹھکانہ دیکھ لیں, مرنے والے کا کلام سن لیں, مردے کو بھول جائیں, اپنی جانوں پر روئیں. جب مردے کو تخت پر رکھ کر اٹھایا جاتا ہے, اس کی روح پھڑ پھڑا کر تخت پر بیٹھ جاتی ہے, آواز دیتی ہے, اے میرے اہل و عیال, اے میرے بچوں, اے گھر والوں, اے اہل خانہ, دنیا تمہارے ساتھ اس طرح نہ کھیلے جیسا اس نے میرے ساتھ کھیلا. میں نے حلال و غیر حلال مال جمع کیا, پھر وہ مال دوسروں کے لیے چھوڑ آیا. اس کا نفع ان کے لیے ہے, اس کا نقصان میرے لیے ہے. بس جو کچھ مجھ پر گزری ہے اس سے ڈرو, عبرت حاصل کرو. تو جنازہ جو ہے مبلغ ہے. یہ جو ہماری عزیز و اقربا, بہن بھائی, اولاد, ماں باپ, پیارے دوست, چاہنے والے دنیا سے جاتے ہیں, یہ میسج دے کے جاتے ہیں, یہ پیغام دیتے ہیں, پیچھے رہنے والوں, میں دنیا سے جا رہا ہوں, ان قریب تمہیں بھی میرے پیچھے پیچھے آنا ہے, کھیل ابھی ہے جاری, بچھڑیں گے سب باری باری. جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے, اے جہاں والوں, جنازہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے, اے جہاں والوں. جنازہ آگے ہوتا ہے, ہم پیچھے پیچھے ہوتے ہیں نا. تو یہ منظر کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے جنازہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے, اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ, میرے پیچھے چلے آؤ, تمہارا رہنما میں ہوں, تمہارا رہنما میں ہوں. تو مرنے والوں پر رونے کے بجائے ایصال ثواب کرنا چاہیے, ان کے لیے کوئی نیکی کرنی چاہیے, ان کے لیے کوئی قرآن پڑھنا چاہیے, ان کی قبر پر حاضری دے کر سورہ یاسین پڑھنی چاہیے, ان کی قبر پر حاضری دے کر سورہ ملک پڑھنی چاہیے, ان کے قرضے ادا کرنے چاہیے, اگر ان سے کوئی خطائیں ہوئی ان کی معافی مانگنی چاہیے, اگر نماز روزہ ان کے ذمے اس کا فدیہ ادا کرنا چاہیے. رونے سے ان کو کیا فائدہ ہے بھائی؟ یہ تو تیری تسکین کے لیے ہے نا, یہ تو تیرے سکون کے لیے ہے نا. جو تجھے غم ہوا اپنے پیارے کے جانے کا, تو اس کی تسکین کے لیے رو رہا ہے نا, تاکہ سکون مل جائے. اس کو کیا فائدہ ہوا تیرے رونے سے؟ اس کو فائدہ ہوگا ایصال ثواب سے, کہ دعا کر اس کے لیے. حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جب گناہگار مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے, اس پر عذاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اس کے پڑوسی مردے اس سے بات کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں, اے اپنے پڑوسیوں اور بھائیوں کے بعد دنیا میں رہنے والے,
کیا تیرے لیے ہمارے معاملے میں کوئی عبرت نہیں تھی؟ کیا ہمارے تجھ سے پہلے دنیا سے چلے جانے میں تیرے لیے غور کا کوئی مقام نہیں تھا؟ کیا تو نے ہمارے سلسلہ اعمال کو ختم ہوتے نہیں دیکھا؟ تجھے تو مہلت مل گئی تھی بھی، تو زندہ تھا، موت کے منہ میں چلے گئے تھے، ہم تو قبر میں چلے گئے تھے، تو زندہ تھا نا، تجھے تو مہلت تھی، تو نے وہ نیکیاں کیوں نہ کر لی جو تیرے بھائی نہ کر سکے؟ اب زمین کا گوشہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے دنیا سے دھوکہ کھانے والے، تجھے ان سے عبرت حاصل کیوں نہ ہوئی جو تجھ سے پہلے یہاں آ چکے تھے اور انہیں بھی دنیا نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آج یوم عرس بھی ہے، اور ہمارے حاجی خالد محمود عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیصل آباد ڈسٹرکٹ کے نگران، ان کا چہلم بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے سال ثواب، ہمارے لیے عبرت کا سامان۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبرت کا سامان کیسے کرتے تھے؟ سنیے، ایک بار اپنے کسی دوست سے فرمایا، موت کی یاد نے میری نیند اڑا دی۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ایک دوست کو کہا، موت کی یاد نے میری نیند اڑا دی، میں رات بھر جھاگتا رہا۔ کیوں جاگتا رہا؟ سوشل میڈیا میں ہم تو جاگتے ہیں، ہم تو طرح طرح کے مس یوز موبائل کے کر کے جاگ رہے ہیں، یا دوستوں میں جاگ رہے ہیں، بس گھوم رہے پھر رہے ہیں ایسے ہی۔ ارے اللہ کے بندے، کیوں اپنی عمر ضائع کر رہا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے میں رات بھر جاگتا رہا، قبر والوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اے بھائی، اگر تم مردے کو 3 دن کے بعد اس کی قبر میں دیکھو، چاہے تمہارا کیسا ہی تعلق ہو، چاہے کتنی ہی قربت ہو، 3 دن کے بعد دیکھو گے تمہیں وحشت ہونے لگے گی، تمہیں گھبراہٹ ہونے لگے گی۔ قبر کے اندرونی حصے کو دیکھو گے، کیڑے چل رہے ہیں، بدن کو کھا رہے ہیں، پیپ جاری ہے، بدبو اٹھ رہی ہے، کفن بوسیدہ ہو گیا۔ ہائے ہائے، غور تو کرو، یہی مردہ جب زندہ تھا تو خوبصورت تھا، خوشبو بھی اچھی استعمال کرتا تھا، لباس بھی عمدہ پہنا کرتا تھا۔ راوی کہتے ہیں اتنا کہنے کے بعد امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ رونے لگے، ایک زوردار چیخ ماری اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں عبرت لینے والوں کے انداز کیسے ہوتے تھے۔ اب سنیے عبرت کی مزید باتیں۔ عیش کر غافل، عیش کر غافل نہ تو آرام کر، مال حاصل کر نہ پیدا نام کر۔ عیش کر غافل نہ تو آرام کر، مال حاصل کر نہ پیدا نام کر، یاد حق میں صبح و شام کر، یاد حق میں صبح و شام کر، جس لیے آیا ہے تو وہ کام کر۔ کس لیے آئے ہم بھائی؟ جی ہم عبادت کے لیے آئے، اور کس لیے آئے؟ کیسے پتا چلا؟ قرآن نے بتایا۔ کیا بتایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عیش کر غافل، نہ آرام کر، مال حاصل کر نہ پیدا نام کر، یاد حق دنیا میں صبح و شام کر، جس لیے آیا ہے تو وہ کام کر۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ مال و دولت کا ہے بڑھانا عبث، عبث یعنی بیکار۔ مال و دولت کا بڑھانا ہے عبث، زائد از حاجت کمانا ہے عبث، دل کا دنیا سے لگانا ہے عبث، راہ گزر کو گھر بنانا ہے عبث۔ دنیا گھر نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ میرے آقا
مکی مدنی مصطفیٰ معراج والے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو فرمایا، اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر بلکہ راہ گزر. اب جو راہ گزر ہے مسافر کتنا سامان لیتا ہے اپنے ساتھ. اللہ اللہ اللہ. مال و دولت کا ہے بڑھانا عبث، زائد از حاجت کمانا ہے عبث، دل کا دنیا سے لگانا ہے عبث، راہ گزر کو گھر بنانا ہے عبث. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. عیش و عشرت کے لیے انسان نہیں، یاد رکھ تو بندہ ہے مہمان نہیں. یاد رکھ تو بندہ ہے مہمان نہیں. غفلت و مستی تجھے شایع نہیں. بندگی کر بندگی کر تو اگر نادان نہیں. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. دفن خود صدہا کیے زیر زمین، سینکڑوں دفن کیے اپنے ہاتھوں کے ساتھ. کب تک جنازوں میں شرکت کریں گے؟ میرا جنازہ بھی تو ہونا ہے، یہ تو غور کر. کب تک تیجے میں شرکت کرے گا؟ تیرا بھی تیجا ہوگا. دفن خود صدہا کیے زیر زمین، پھر بھی مرنے کا نہیں حق الیقین. تجھ سے بڑھ کر بھی کوئی غافل نہیں. کچھ نہیں عبرت، کچھ تو عبرت چاہیے نفس لعین. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. یوں نہ اپنے آپ کو بیکار رکھ، آخرت کے واسطے تیار رکھ. غیر حق سے قلب کو بیزار رکھ، موت کا ہر وقت احتضار رکھ. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو سمجھ ہرگز نہ قاتل موت کو، زندگی کا جان حاصل موت کو. رکھتے ہیں محبوب عاقل موت کو، یاد رکھ ہر وقت غافل موت کو. یاد رکھ ہر وقت غافل موت کو. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. یہ تیری غفلت ہے بے عقلی بڑی، مسکراتی ہے قضا سر پر کھڑی. موت کو پیش نظر رکھ ہر گھڑی، پیش آنے کو ہے منزل کڑی. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، پہلی صدی کے مجدد، 36 سال کی عمر میں آپ مسلمانوں کے خلیفہ بنے اور 30 ماہ کے اندر وہ انقلابی کام کیا کہ لوگوں نے کہا، علماء نے کہا کہ یہ عمر ثانی ہے. فاروق اعظم کے دور کی یاد تازہ کر دی. ان کو خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے. زندگی کا آخری بیان، زندگی کا آخری خطبہ جو آپ نے دیا وہ سنیے، اور اس میں کیا فرمایا. اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا لوگو تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا، لوگو تمہیں آزاد نہیں چھوڑا گیا. تمہارے لیے وعدے کا دن ہے جس میں اللہ پاک تمہارے درمیان فیصلے کے لیے تمہیں جمع کرے گا. وہی شخص نامراد اور بدبخت ہوگا جسے اللہ پاک اپنی رحمت سے نکال دے، حالانکہ اس کی رحمت ہر چیز سے بڑی. وہ بدبخت ہوگا کہ جسے اللہ تعالیٰ اپنی جنت سے نکال دے، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. کل قیامت کے دن وہی شخص امن میں ہوگا جس نے دنیا میں خدا کا خوف رکھا، تقوی اختیار کیا. وہی شخص قیامت کے روز امن میں ہوگا جس نے دنیا کے بدلے آخرت کو خریدا، فانی کے بدلے باقی کو اختیار کیا، بدبختی کے بدلے سعادت مندی پسند کی. کیا تمہیں معلوم نہیں تم ہلاک ہونے والوں کی پیٹھوں میں تھے؟ ان قریب تمہارے بعد
دیگر لوگ تمہارے نائب ہوں گے. کیا تمہیں معلوم نہیں ہر صبح و شام کوئی نہ کوئی اپنے مالک حقیقی سے جا ملتا ہے, اس کا وقت پورا ہوتا ہے, امیدیں ختم ہو جاتی ہیں, پھر تم لوگ اسے تکیے کے بغیر, بستر کے بغیر قبر کے گڑھے میں پہنچا دیتے ہو. اللہ پاک کی قسم, میں اگرچہ نصیحت کر رہا ہوں لیکن تم میں سے کسی کو اپنے سے بڑا گناہگار نہیں سمجھتا. اللہ والوں کی عاجزی دیکھیے. اللہ اکبر. البتہ قدرت کا طریقہ کار یہی ہے, اس نے ہمیں فرما برداری کا حکم دیا ہے, گناہ سے روکا ہے. اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف فرمائے. یہ ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زندگی کا آخری بیان. اس کے بعد آپ آستین پر چہرہ رکھ کر رونے لگے. اس قدر روئے کہ مبارک داڑھی آنسوں سے بھیگ گئی, اور اس کے بعد آپ خالق حقیقی سے جا ملے. اللہ اکبر. اللہ. وہ موت کو پیش نظر رکھیں گے, انشاءاللہ ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے, انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچیں گے, انشاءاللہ نمازوں کی پابندی ہوگی, مؤذن کا اذان دینا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہنا ہمیں مسجد کی طرف لے کر جائے گا. ہم غافل نہیں ہوں گے, اور اگر موت کو بھول جائیں گے تو پھر لڑائی, مار کٹائی, قتل و غارت گری, غیبت, چغلیاں, لڑائیاں, جھگڑے, بد نگاہیاں, بد زبانیاں, غیبتیں, چغلیاں, رشوت, سود. ارے مرنا نہیں اللہ کے بندے, کس کام میں لگا ہوا ہے؟ اعلان نہیں سنتا؟ حضرات ضروری اعلان سنیے, فلاں کا انتقال ہو گیا. تو اعلان تو سنتا رہے گا, تیرا بھی اعلان کیا جائے گا. کب تک سنتا رہے گا؟ موت کو یاد کرنے کے فضائل آپ کو بتاؤں. سبحان اللہ, جو موت کو یاد کرتا ہے اللہ اس کا دل نرم کر دیتا ہے. دل نرم ہوتا ہے, نصیحت اثر کرتی. دل نرم ہوتا ہے نا, خوف خدا آتا ہے. دل نرم ہوتا ہے تو پھر حدیث کا اثر ہوتا ہے, قرآن کا اثر ہوتا ہے, ماں باپ کے کہنے کا اثر ہوتا ہے, مبلغ کے بیان کا اثر ہوتا ہے. ورنہ لوگ ڈھیٹ ہو جاتے, سمجھاتے رہو مانتے ہی نہیں, گناہوں سے باز ہی نہیں آتے. جو موت کو یاد کرتا ہے اس کو دنیا کی بے رغبتی نصیب ہوتی ہے. جو موت کو یاد کرے گا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے گا, قیامت کے روز اس کو اللہ پاک شہیدوں میں اٹھائے گا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جو اپنی موت کو یاد رکھے گا اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی. بھئی موت کو یاد کرے گا تو تیاری کرے گا نا. اور یار یہ کیا آپ یار ڈرا دیتے ہو, یار موڈ آف کر دیتے ہو موت کی بات. ارے بھئی قرآن میں ذکر ہے موت کا, حدیث میں ذکر ہے موت کا. اللہ والے حدیث کو, موت کو یاد کرتے رہے. یار موت کو یاد کرنے کے فضائل ہیں, تو کیوں وہ سن کر موت کی تیاری کرنے کے بجائے الٹا باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے. یار یہ آپ کیا موضوع لے آتے ہو؟ ارے بھائی آپ کو آخرت کی تیاری کروانے اچھی بات نہیں ہے. اللہ والے کس طرح موت کو یاد کرتے ہیں, آخرت کو یاد کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایک اور روایت سنیے, حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ملک روم, غیر مسلموں کے ملک سے کوئی سفیر آیا, ایمبیسیڈر جس کو ہم آج کل کہتے ہیں. آپ نے فرمایا, تم لوگ اپنا بادشاہ بناتے ہو تو کیا معاملہ ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں اس وقت آپ؟ اس نے کہا کہ جب ہم کسی کو اپنا بادشاہ بناتے ہیں نا, اس کے پاس قبر کھودنے والا آتا ہے, گورکن آتا ہے, کہتا ہے بادشاہ میں تجھ سے پہلے جو بادشاہ تھا, تجھ سے پہلے جو تخت نشین ہوا تھا, اس نے مجھے حکم دیا تھا کہ میری قبر اس طرح بنانا, مجھے اس طرح دفن کرنا. چنانچہ قبر تیار کر لی گئی. اس کے بعد کفن بیچنے والا آتا ہے, کہتا ہے اے بادشاہ جب تجھ سے پہلا بادشاہ تخت نشین ہوا تو اس نے مرنے سے پہلے ہی اپنا کفن خرید لیا تھا, اور خوشبو کافور خرید لی تھی, کفن ایسی جگہ لٹکا دیا تھا جہاں نظر آتا رہے اور موت کی یاد آتی رہے. اے مسلمانوں کے امیر, ہمارے بادشاہ موت کو اس طرح یاد کرتے تھے. رومی قاصد کی بات سن کر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, دیکھو
جو شخص اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتا کافر ہے، غیر مسلم ہے، وہ موت کو کس طرح یاد کرتا ہے؟ اسے بھی موت کی فکر ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ خوف آخرت کی وجہ سے بیمار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، ہمیں سچی توبہ کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ یاد رکھیے، مرنے کے بعد کافر بھی پچھتائے گا، بندہ مومن بھی پچھتائے گا، اور کتنے ایسے جو اب بھی پچھتا رہے ہوں گے۔ ایک کاش ہم نے اسلام قبول کیا ہوتا، ایک کاش ہم نے نمازیں پڑھی ہوتی، ایک کاش ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہوتے، ایک کاش ماں باپ کا ادب احترام اور خدمت کر لی ہوتی، ایک کاش اپنی اولاد میں سے کوئی ایک تو حافظ اور عالم بنایا ہوتا، ایک کاش ہم نے سنتیں اپنائی ہوتی۔ کتنے بیچارے حسرتیں کر رہے ہوں گے۔ آئیے میں کچھ قرآن پاک کی آیتیں آپ کو سناتا ہوں جس میں بڑی حسرتوں کا اظہار ہے۔ اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے، اللہ چاہے گا تو خوف خدا نصیب ہوگا، آخرت کی فکر نصیب ہوگی۔ وہ بدنصیب جو شرک کرتے ہیں، یہ مرنے کے بعد پچھتائیں گے اور کیا کہیں گے؟ سورہ کہف کی آیت نمبر 42۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ مشرک مرنے کے بعد یہ حسرت کرے گا، مگر اب واپسی تو نہیں ہے، جو ہونا تو ہو گیا۔ اور وہ نادان جس نے اللہ کی، اس کے رسول کی نافرمانی کی، کھل کر ایمان سے گیا، اس کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا، سنیے قرآن کیا کہتا ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 66۔ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں بار بار الٹے جائیں گے تو کہتے ہوں گے، کاش، ہائے کاش ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسولوں کا حکم مانا ہوتا۔ بربادی اور ہلاکت ہے اس کے لیے جو اللہ کا نافرمان، جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے، کفر اختیار کر کے دنیا سے گیا، مرنے کے بعد حسرت کرے گا، کاش مجھے مٹی میں دبا دیا جاتا، مگر اب تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 42۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ اس دن کفار اور رسول کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے اور وہ کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے۔ جو غیر مسلموں کو دوست بناتے ہیں، بد عقیدہ لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہیں، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخیاں کرتے ہیں، ایسوں کو دوست بناتے ہیں، صحابہ کی شان میں غستاخیاں اور بکواس کرنے والوں کو دوست بناتے ہیں، یا اہل بیت اطہار کی شان میں بکتے ہیں، ایسوں کو دوست بناتے ہیں، اولیاء کی شان میں غستاخیاں کرنے والوں کو دوست بناتے ہیں، یا شرابیوں کو، جواریوں کو، زانیوں کو، بدکاروں کو، اور سوشل میڈیا میں الٹے الٹے کام کرنے والے، شرابیں پینے والے، چرسے پینے والے، موالی اور طرح طرح کے بد کردار دوست بناتے ہیں۔ مرنے کے بعد ان کی حسرت کیسی ہوگی؟ سنیے۔ يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا
لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. اور جس دن بن ابی معیط اس نے کوئی دعوت رکھی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا تو ایمان قبول کر لے، میں تیری دعوت قبول کر لوں گا. اس نے ایمان قبول کر لیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی دعوت قبول کر لی. اس کا دوست کہیں باہر گیا ہوا تھا، مکے سے باہر گیا ہوا تھا. ابی بن ابن خلف، وہ تاجر تھا. وہ واپس آیا، اس کو پتا چلا کہ اس کے دوست نے تو ایمان قبول کر لیا. اس نے آ کر اس کو لان تان کی اور کہا کہ تو نے یہ کیا کیا. اس کو چھیڑا، اس کو آر دلائی، شرمندہ کیا اور کہا میرا کوئی تعلق نہیں اگر تو جب تک حضور سے گستاخی نہ کرے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس بدبخت نے گستاخی کی میرے نبی کی شان، رخ مصطفیٰ پر تھوکنے کی کوشش کی اور اللہ پاک نے وہی تھوک اس کے چہرے پر گرم کر کے لوٹا دیا اس بدبخت کے. اب جب قیامت کے روز یہ اٹھایا جائے گا، اس کی حسرت کو قرآن نے بیان کیا. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا، کہے گا اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے میری بربادی، ایک کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا. شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے مدد چھوڑ دینے والا ہے. اللہ اکبر. قیامت کے روز نام اعمال دیے جائیں گے. ہمارے دن رات زندگی، بولنا، دیکھنا، سننا، چلنا پھرنا، جو کچھ بھی عمل ہے، سوچنا، دل کے عقیدے، دل کے خیالات، تکبر، بڑاپن، حسد، بغض، کینہ، ایمانداری، خوف خدا، عشق مصطفیٰ، جو بھی دل کے جذبات ہیں، سب نام اعمال میں لکھے جا رہے ہیں. اور قیامت کے روز کسی کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، کسی کو لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. دائیں ہاتھ میں ملنے کا مطلب ہے کامیاب ہو گیا، داخل جنت کیا جائے گا. بائیں ہاتھ کا مطلب ہے اللہ ناراض ہے، اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. اور بعض کفار کو توبہ استغفر اللہ، پیٹھ توڑ کر پیچھے سے نام اعمال دیا جائے گا الٹے ہاتھ. اب جس کو نام اعمال جب دیا جائے گا، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، سرکشی کی، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ سورہ حاقہ. اللہ کرے ہم قرآن پڑھیں، پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں، کیا کیا دیکھتے ہیں. جتنی مرتبہ سوشل میڈیا ہم دیکھتے ہیں نا، اتنی مرتبہ قرآن دیکھتے تو شاید حافظ قرآن بن جاتے ہیں. مگر قرآن تھوڑی کھولتے ہیں ہم لوگ. سورہ الحاقہ آیت نمبر 25، 26، 27. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. تو وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. اے کاش کہ دنیا کی موت ہی میرا کام تمام کر دینے والی ہو جاتی. یعنی موت میرا قصہ تمام کر دیتی. مگر موت کے بعد تو موت نہیں ہے نا، موت کے بعد موت نہیں. اور جس کو نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، جو نافرمانیوں میں زندگی بسر کرنے والا ہے، اللہ ناراض ہے اس سے، اور اس نے کفر کیا بالخصوص کافروں کے بارے میں، جس کا ایمان برباد ہوا. سورہ نبا کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. اور کافر کہے گا اے کاش میں کسی طرح مٹی ہو جاتا.
مگر اب مٹی نہیں ہوگا. اب تو جو معاملہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی زبردست بات کہی. فرمایا کہ اگر تیرا ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، کتا اور خنزیر بھی تجھ سے افضل ہے، اس سے بہتر ہے. کیوں؟ کتا اور خنزیر یہ کیسے؟ دیکھیں کافر اور نافرمان وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، کتا اور خنزیر دوزخ میں نہیں ڈالے جائیں گے. ان کو قیامت کے روز مٹی کر دیا جائے گا. جو مٹی کر دیا گیا وہ فائدے میں رہا نا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. جب نام اعمال پڑھنے کو دیا جائے گا، اب جس کے نام اعمال میں غفلت ہی غفلت ہے، گناہ ہی گناہ ہے، کبھی زبان سے، کبھی آنکھوں سے، کبھی کان سے، کبھی ہاتھوں سے، کبھی قدموں سے، کبھی دل سے. ہاں دل سے بھی گناہ ہوتے ہیں. حسد کہاں ہوتا ہے؟ دل میں تو ہوتا ہے. تکبر کہاں ہوتا ہے؟ دل میں تو ہوتا ہے. بغض کہاں ہوتا ہے؟ دل میں تو ہوتا ہے نا. برا عقیدہ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں تو ہوتا ہے نا. تو دل کے معاملات پر بھی پوچھا جائے گا. اللہ اکبر. جب نام اعمال پڑھے گا تو کیا کہے گا؟ اس میں دیکھے گا ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر 49. یقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی اس نام اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے. نام اعمال میں گناہ ہی گناہ ہے، گناہ ہی گناہ ہے. اب حسرت ہوگی. سورہ فجر کی آیت نمبر 24. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. وہ کہے گا کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی آگے بھیجی ہو. اللہ اکبر. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ موت تو آئے گی ظاہر ہے، اور پھر ہم تمنا کریں کہ یا اللہ واپس بھیج دے. واپس نہیں بھیجا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور بعض لوگ ایسے لیڈروں اور کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ جن کے عقیدے ٹھیک نہیں ہوتے، جن کے اعمال ٹھیک نہیں ہوتے. ان کی کیفیت کو قیامت کے روز کیا معاملہ ہوگا قرآن نے بیان کیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 167 میں وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا. اور پیروکار کہیں گے، جو فالوورز تھے لیڈروں کے، ان کو فالو کرنے والے تھے، اور پیروکار کہیں گے اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹ کر جانا مل جائے، دنیا میں چلے جائیں، تو ہم ان پیشواؤں سے ایسے ہی بیزار ہو جاتے جیسے یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں. اللہ اکبر. کافر حسرت کریں گے قیامت کے روز، ایک کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. مسلمان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسلام کو اپنانا چاہیے اور پورا اپنانا چاہیے. پورے مسلمان ہیں ہم، آدھے پونے نہیں ہیں، پورے مسلمان ہیں. تو اسلام بھی پورا اپناؤ نا بھائی. صورت بھی اسلامی، سیرت بھی اسلامی، ظاہر بھی اسلامی، باطن بھی اسلامی، کام بھی اسلامی، کاروبار بھی اسلامی، نام بھی اسلامی، کام بھی اسلامی، بزنس بھی اسلامی طریقہ کار کے ساتھ، لین دین اسلامی طریقہ کار کے مطابق، رشتہ داری اسلامی طریقہ کار کے مطابق، ہر عمل ہمارا دین اسلام کے مطابق ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. صورت کچھ ہے، سیرت کچھ ہے، ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے، کردار کچھ ہے، گفتار کچھ ہے. سالگرہ کے موقع پر کچھ اور ہے، شادی پر ہم کچھ اور ہیں. نہیں، ہم ہر معاملے میں مسلمان ہیں، محبوب کے غلام ہیں. اور اسلامی طور طریقے ہی ہمیں شایع ہیں، ہمیں زیب دیتے ہیں. کفار حسرت کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے. سورہ حجر کی آیت نمبر 2 ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. کافر بہت آرزویں کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے. اسی طرح جو منافق ہیں
اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں لیکن باطناً مسلمان نہیں ہیں. ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض کے لیے کہا کہ فلاں فلاں منافق ہے, تو آپ کا فرمانا درست ہے, مگر ہم نہیں کسی کو کہہ سکتے. ٹھیک ہے, تو جو منافق ہیں وہ حسرت کریں گے ایک کاش ہم سچے مسلمان ہوتے. اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں. اور اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. گناہ انسان ہے, بتقاضۂ بشریت گناہ ہو ہی جاتے ہیں, مگر گناہ پر اصرار, ڈھٹائی, یہ اچھا نہیں ہے. یاد رکھیں جو گناہ پر ڈھیٹ ہوتا ہے نا, اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف, اس کا ایمان برباد ہونے کا خوف. اللہ اکبر. اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے اپنے گناہوں سے. اب ہمارے گناہ کتنے ہیں, ہم تو بھول جاتے ہیں. میرا رب بھولنے سے پاک ہے. تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں, مولا تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں, تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں. تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی, تو عیبوں کو میرے چھپایا. آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس پر کتنی مہربانی فرماتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں, سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ. جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کو دنیا آخرت میں کامیاب فرما دے گا. ان اللہ یحب التوابین, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222. بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو. اور جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ کی رحمت اس پر برسنا شروع ہو جاتی ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 39, فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب علیہ.
تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، اللہ اپنی مہربانی سے اس پر رجوع فرمائے گا۔ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں ارشاد ہوتا ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ اللہ پاک اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، ہماری سوچ سے بڑھ کر، ہمارے گمان سے بڑھ کر۔ اللہ اکبر۔ مسلم شریف کی حدیث پاک سنیں، اللہ کتنا مہربان۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، حکم ہوگا اس کے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ پیش کرو۔ ایک ایک کر کے اس کے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے، اقرار کرتا جائے گا اور ڈرتا ہوگا کہ اب بڑے گناہوں کی باری آنے والی۔ اتنے میں حکم ہوگا تیرے ہر گناہ کی جگہ ایک نیکی ہے۔ اب وہ پکارے گا مولا ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر نہیں ہوا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ فرما کر میرے نبی مسکرانے لگے حتیٰ کہ آپ کی مبارک داڑھیں ظاہر ہوئی۔ سبحان اللہ۔ جے میں ویکھاں عملاں والے کچھ نہیں میرے پلے پلے، جے ویکھا مولا رحمت تیری، بلے 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 تھر تھر کمبل اونچیاں شاناں والے فضل کریتا بخشے جا بخشے جا میں ورگے مکالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی، بہت بڑی، بہت ہی بڑی۔ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسا بندہ ہے،
تیرا نام و نشان نہیں تھا، اللہ نے تجھے پیدا کر دیا، اور پیدا کیا اللہ اکبر کسی مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، محبوب کا امتی بنایا، غوث پاک کا چاہنے والا بنایا، امام اعظم کا مقلد بنایا، اور تو کیسا بندہ ہے، رب کو سجدہ نہیں کرتا، رب کے بارگاہ میں جھکتا نہیں، اس کو یاد نہیں کرتا جس کی طرف تجھے لوٹ کر جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا، ثم الینا ترجعون، پھر اس کی طرف پھیرے جاؤ۔ اللہ اکبر، کیا جواب دیں گے رب کو؟ اللہ اکبر۔ تو یہ عہد کر لے انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ایک نماز جو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے نا، دوزخ کے دروازے پر اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ وہ دیکھیں کہ پرسوں شب معراج، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے اللہ کی طرف سے اپنے امتیوں کے لیے نماز کا تحفہ لے کر آئے۔ اور غور کیجئے کہ 50 نمازیں تھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سفارش کر کر کے 50 کی 5 کروا دی، اور اللہ پاک اپنے بندوں پر مہربان، حکم ہوا کہ محبوب 5 ہیں، جو پڑھے گا اس کو 50 کا ثواب ملے گا۔ تعجب ہے، نماز کا وقت نہیں ہے، حیرت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج جو مناظر دیکھے، اس میں ایک منظر یہ بھی تھا کہ ایک شخص کا سر کچلا جا رہا تھا بھاری بھرکم پتھر کے ساتھ، اس کے سر پر پتھر زور سے مارا جاتا تھا، سر پھٹ جاتا تھا، اور وہ پتھر لڑک کر جاتا تھا، مارنے والا پتھر اٹھانے جاتا تو سر بھی ٹھیک ہو جاتا، پھر وہ مارتا تھا، بار بار اس کے ساتھ یہ عمل ہو رہا تھا۔ جب پوچھا گیا تو بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا، پوچھنے پر عرض کیا گیا، یہ وہ بدنصیب ہے جو نمازوں کے وقت میں سویا رہتا تھا۔ انشاءاللہ اب ہماری نماز قضا نہیں ہو، نمازی بن جائے۔ کیسے بنے؟ نمازی دوستوں سے تعلق بنے، بے نمازیوں کے ساتھ رہتے کیوں ہم بھائی؟ جو نمازی ہیں ان سے تعلق بنائیں، انشاءاللہ الکریم ہم بھی نمازی بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ٹائم کی نماز پڑھتے تھے، کم از کم۔ آپ پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی، امتی تجھے کیا ہو گیا، تو 5 نمازیں نہیں پڑھتا؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں نماز پڑھتے، سفر سے واپس تشریف لاتے نماز پڑھتے، چاند کو گہن لگتا تو نماز پڑھتے، سورج کو گہن لگتا تو نماز پڑھتے، رات کو طویل قیام کرتے، اتنا طویل قیام کرتے کہ مبارک پنڈلیاں پوچھے یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے۔ غیبت کیا ہوتا ہے؟ غیبت کیا ہوتی ہے؟ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کو بیان کرنا، اس کے سامنے بیان کریں گے تو وہ فیل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ غیبت کرنے والوں کو دیکھا کہ وہ مردار کھا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ کچھ مرد اور عورت دیکھے جو سینے کے ساتھ لٹکا دیے گئے تھے، تو بس استغفر اللہ۔ بتایا گیا کہ یہ وہ ہیں جو منہ پر کسی کے عیب لگاتے تھے، پیٹھ کے پیچھے برائی کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا جو اپنے چہرے اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ پوچھا گیا تو عرض کیا گیا کہ یہ لوگوں کی غیبت کرنے والے، عزتیں خراب کرنے والے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے مکانوں کی طرح اور ان کے پیٹ کے اندر سانپ ہے، توبہ استغفر اللہ، جو پیٹ کے باہر سے بھی نظر آ رہے ہیں۔
تو عرض کی گئی یہ سود خور ہے. توبہ استغفر، توبہ استغفر. اب سودی لون لے لیا، سودی کاروبار کر رہا. ارے بولا شرم کرو بھائی، یہ کیا کر رہا؟ اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند کیا، منع کیا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ سود کے 72 گناہوں میں یا 73 گناہوں کا فرمایا کہ کم تر گناہ یہ ہے کہ انسان اسلام کی حالت میں ماں کے ساتھ مکالہ کرے. سود کا گناہ اس سے بڑھ کر ہے. اور بڑا معزز بنا پھر رہا ہے تو کب تک؟ آخر موت. پھر کیا کرے گا؟ قبر میں تجھے کون سلوٹ مارنے آئے گا؟ کون تجھے سیٹ صاحب کہے گا؟ کون تجھے حاجی صاحب کہے گا؟ کون تیرے آگے پیچھے گھومے گا؟ تیرا عمل ہی ہوگا نا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے روز بہت سارے مناظر دیکھے اور پھر ہمیں بتائے بھی تاکہ ہم لوگ عبرت حاصل کریں. آگ کی شاخوں کے ساتھ کچھ لوگوں کو لٹکا دیا گیا تھا سزا کے طور پر. تو عرض کی گئی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے تھے. توبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ. اف کہنے کی بھی اجازت نہیں اللہ کی طرف سے. اور یہ کیسا بے وقوف انسان ہے، گالی دیتا ہے ماں کو، باپ کو گالی دیتا ہے. اللہ کی پناہ. اللہ کس قدر ناراض ہے ان سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر کچھ لوگوں کے سامنے کچھ ایسی جگہ سے ہوا جہاں کچھ اچھا کھانا پکا ہوا ہانڈیوں میں رکھا ہوا تھا اور کچھ ہانڈیوں میں کچا اور گندا خراب قسم کا گوشت رکھا تھا. تو لوگ پکے ہوئے پاکیزہ گوشت کو چھوڑ کر کچا گوشت کھا رہے تھے. فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال عورت یعنی حلال بیوی تھی مگر یہ اسے چھوڑ کر خبیث عورت کے پاس جاتا تھا، رات بھر ٹھہرا رہتا. اور یہ عورت وہ ہے جو حلال و طیب مرد کے نکاح میں ہونے کے بعد خبیث مرد کے پاس جاتی تھی، رات بھر اس کے پاس ٹھہری رہی. اللہ کی پناہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گندے کام کرنے والے ہیں، بدکاری کرنے والے ہیں، ان کو دیکھا. کچھ عورتوں کو ان کے سینے سے اور پاؤں سے لٹکا دیا گیا. جب پوچھا تو عرض کی گئی یہ وہ عورتیں ہیں جو گندا کام کرتی تھیں، اولاد کو قتل کرتی. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور ان پر کچھ لوگ مقرر تھے جو ان کا ہونٹ پکڑ کے آگ کے بڑے بڑے پتھر ان کے منہ میں ڈال رہے تھے، آگ کے پتھر ڈال رہے تھے اور ان کی پچھلی جگہ سے وہ پتھر نکل رہے تھے. اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں. آیت کریمہ تلاوت فرمائے جبریل امین ہے. الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں. تو بعض اوقات خاندان کے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد وہ بچوں کا، بھتیجوں کا، پوتوں کا، نواسوں کا، دیگر رشتہ دار جو ہیں وہ حق کھا جاتے ہیں. بالخصوص بچیوں کا، بہنوں کا حق نہیں دیتے، یتیموں کا مال کھاتے ہیں. ان کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کے آگے اور پیچھے چھیتڑے لٹک رہے تھے. وہ جانوروں کی طرح کانٹے دار گھاس اور تھوڑ چر رہے تھے. جہنم کے تپے ہوئے گرم پتھر نگل رہے تھے. اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. آپ دیکھیں کہ اللہ نے مال دیا اور یہ زکوٰۃ نہیں دیتے. اللہ نے 100% اللہ کا دیا ہوا ہے نا، اور جس نے 100% دیا وہ کہتا ہے 2.5% میری راہ میں دے دو میں اور بھی دوں گا، اور یہ دینے کی ہمت ہی نہیں کرتا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے خالد بھائی کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہم نے پڑھا. اللہ پاک ان کی نیکیاں قبول فرمائے، ان کی تربت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ان کے صدقے میں ہماری بخشش ہو جائے. دعوت اسلامی الحمدللہ دین کی خدمت کر رہی ہے اور اب تو کوئی غیر معروف تحریک نہیں ہے.
کچھ مختصراً دعوت اسلامی کے کاموں کا جائزہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ بچوں اور بچیوں کے طلباء و طالبات، اس میں اب تک 1310 جامعہ بن چکے ہیں۔ ایک جامعہ مدرسہ بنانے کے بعد بعض لوگوں کی زندگی پوری ہو جاتی، آسان کام تو نہیں مدرسے بنانا، جامعات بنانا، مگر الحمدللہ امیر اہل سنت کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی، وہ روحانیت عطا فرمائی، وہ تدبیر عطا فرمائی کہ آپ اب تک 1310 جامعات بنا چکے ہیں۔ الحمدللہ طلباء و طالبات کی تعداد 1,04,857 ہو چکی ہے۔ الحمدللہ اب تک 24,257 علماء و عالمات دعوت اسلامی کے جامعات سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مدنی مراکز فیضان مدینہ، جس میں اکثر جگہ پر جامعہ بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، کورسز بھی ہوتے ہیں، نمازیں تو ہوتی ہیں مساجد میں الحمدللہ، جمعہ، عیدین، اجتماع، مدنی مشورے، کورسز، بہت رونق لگی ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے۔ ملک و بیرون ملک 571 مدنی مراکز دعوت اسلامی بنا چکی ہے۔ پاکستان میں 410 مراکز ہیں الحمدللہ۔ مدرسۃ المدینہ بالغان اور مدرسۃ المدینہ بالغات، جن کے ذریعے سے بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں اور بڑی عمر کی اسلامی بہنوں کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ الحمدللہ 3,58,321 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ان مدارس میں پڑھ رہے ہیں۔ 3.5 لاکھ سے زیادہ، کوئی فیس نہیں، بلا معاوضہ، فری میں الحمدللہ۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت ہزاروں امام امامت کر رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کے کوئی 10-12 ہزار سے بھی زیادہ امام ہوں گے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے، اور باقاعدہ اس کے کورسز ہوتے ہیں، باقاعدہ ان کی تربیت کی جاتی ہے، مسائل نماز کی تربیت کی جاتی ہے، اذکار نماز کی تربیت کی جاتی ہے، دیگر تربیتیں بھی کی جاتی ہیں۔ پاکستان میں 14 دارالفتہ اہل سنت الحمدللہ قائم ہو چکے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ مفتیان کرام تشریف فرما رہتے ہیں، اسلامی بھائی فزیکلی آ کر حلال حرام کے مسائل پوچھتے ہیں، فون پر پوچھتے ہیں، واٹس ایپ پر پوچھتے ہیں، میسج کے ذریعے لیتے ہیں، الحمدللہ ان کو بتایا جاتا ہے طلاق کے مسائل، وراثت کے مسائل، سود ہے نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ 14 دارالفتہ اہل سنت الحمدللہ، اور ماہانہ 15,000 سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ المدینۃ العلمیہ یہ وہ شعبہ ہے جس میں دعوت اسلامی کے علماء الحمدللہ کتابیں لکھتے ہیں۔ اب تک 142 علماء کرام 807 کتابوں اور رسالوں پر کام کر چکے ہیں۔ ایک کتاب لکھنا کیسے ہوتا ہے، جو لکھتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا، ہر ایک کو اندازہ نہیں ہوتا۔ ہفتہ وار اجتماعات اسلامی بھائیوں کے، اسلامی بہنوں کے 14,685 ہوتے ہیں۔ ہر ہفتے 5,82,856 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اجتماعات میں آتے ہیں۔ اسلامی بہنوں کے اجتماع الگ ہوتے ہیں، اسلامی بھائیوں کے الگ ہوتے ہیں۔ کورسز کا سلسلہ ہے۔ اب تک الحمدللہ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں میں 6,26,599 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں مختلف کورسز کر چکے ہیں۔ اس میں نماز کے کورس بھی ہیں، دیگر کورسز بھی ہیں الحمدللہ۔ روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، جس میں فری میں اوراد و وظائف بتائے جاتے ہیں، مختلف بیماریوں کے تعویذ بھی دیے جاتے ہیں۔ یہ تعویذات وغیرہ اس کے 6,80,000 کی ایوریج ہے منتھلی کی الحمدللہ۔ مدرسۃ المدینہ جن میں بچوں اور بچیوں کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، اب تک دعوت اسلامی کے مدرسوں میں جو حفظ و ناظرہ کرنے والے بچے اور بچیاں ہیں، ان کی تعداد 5,01,10 ہو چکی ہے۔ 5 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں الحمدللہ حافظ اور حافظہ بن چکے۔ اور اس وقت پڑھنے والے بچوں کی تعداد کتنی ہے جو حفظ و ناظرہ کر رہے ہیں؟
3,41,821 روپے، 3,41,821 کی تعداد میں بچے اور بچیاں الحمدللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جو نابینا بچے ہیں ان کے لیے بھی مدارس الحمدللہ قائم ہوئے ہیں، جامعہ بھی اللہ کی رحمت سے شروع ہو چکا۔ دعوت اسلامی فلاحی کام بھی کر رہی ہے، FGRF دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، اس کے تحت سیلاب زدگان کی مدد ہو رہی ہے۔ سیلاب زدگان کی مدد 2.5 ارب روپے سے زیادہ کی ہو چکی ہے، بیج دیے، کہیں ٹینٹ سٹی، کہیں کھانا کھلایا، کہیں نقدی تقسیم کی، مختلف مکانات بھی بنا کر دیے، مساجد بھی بنا کر دیے، فری میڈیکل کیمپ بھی لگائے گئے، اور اب بھی سیلاب زدگان کی مدد جاری ہے۔ اور زلزلہ زدگان کی مدد ابھی ترکیہ اور شام کے اندر جو زلزلہ خوفناک آیا، اس میں بھی الحمدللہ FGRF وہ مسلمان جو ترکی کے اور شام کے ان کی مدد کر رہی ہے۔ مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر کراچی میں دعوت اسلامی کا قائم ہو چکا ہے کہ مناسب فیس کے ساتھ شرعی تقاضوں کے مطابق مریض اپنا آ کے علاج کروا سکے۔ مردوں کے لیے مرد ڈاکٹر ہیں، میل ڈاکٹر ہیں، عورتوں کے لیے فیمیل ڈاکٹرز، اس طرح کی تراکیب الحمدللہ رکھی گئی ہے، اور آہستہ آہستہ اس کو ہم پورے پاکستان میں بڑھائیں گے۔ ابھی کراچی میں اسٹارٹ لیا ہے۔ اس کے علاوہ مدنی ہوم، یتیم خانہ مدنی ہوم کے نام سے کراچی میں زیر تعمیر ہے، کراچی میں شروع کر کے پھر آہستہ آہستہ پورے پاکستان میں اس کو پھیلائیں گے۔ ریہیبلیٹیشن سینٹر، فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر، معذور بچوں کو اس میں بولنا سکھایا جاتا ہے، اس کو وائس تھیراپی کہتے ہیں، بولنا سکھایا جاتا ہے، چلنا سکھایا جاتا ہے۔ الحمدللہ کراچی میں قائم ہو چکا ہے سینٹر، فیصل آباد میں قائم ہو چکا ہے، آہستہ آہستہ اس کو بھی بڑھائیں گے۔ سوشل میڈیا جو دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں امیر اہل سنت کا فیس بک پیج ہے، یوٹیوب پر ہے، اور دیگر نگران شورا، اراکین شورا کا 5.25 کروڑ سے زیادہ فالوورز ہیں اس کے۔ اسلامی تعلیمات مشتمل شارٹ کلپس بھیجے جاتے ہیں الحمدللہ، اسلامی تعلیمات۔ دعوت اسلامی کے مراکز جو ہیں پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں قائم ہیں، چند ملکوں کا آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو خوشی ہوگی۔ ساؤتھ افریقہ میں دعوت اسلامی کے 74 مراکز بن چکے ہیں، بنگلہ دیش میں 98 مراکز بن چکے ہیں، اٹلی یورپ میں 24 مراکز بن چکے ہیں، اسپین میں 33 مراکز ہیں، UK میں 105 مراکز بن چکے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں دعوت اسلامی نے 145 سالہ چرچ وہ خرید کر الحمدللہ مسجد میں تبدیل کیا، اللہ کی رحمت سے۔ جہاں اتنے عرصے تک کفر ہوتا رہا، شرک ہوتا رہا، وہاں الحمدللہ اب اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، اللہ کی رحمت سے توحید کا ڈنکا بج رہا ہے اللہ کی رحمت سے۔ کینیڈا میں دعوت اسلامی کے 14 مراکز ہیں، ہانگ کانگ میں 20 مراکز ہیں، موزمبیق افریقہ میں 14 مراکز ہیں، سری لنکا میں 12 مراکز ہیں، کینیا میں 22 مراکز ہیں، ملاوی میں 18 مراکز ہیں، نیپال میں 14 مراکز ہیں، گریس میں 14 مراکز ہیں، USA امریکہ میں دعوت اسلامی کے 26 مراکز ہیں، ساؤتھ کوریا میں الحمدللہ 18 مراکز بن چکے ہیں۔ اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے الحمدللہ۔ 77 سے زیادہ شعبے پاکستان میں دعوت اسلامی کی کام کر رہے ہیں، مجموعی طور پر 80 سے زیادہ شعبے ہیں، اسلامی بھائیوں میں بھی، اسلامی بہنوں میں بھی۔ اور دعوت اسلامی کے امپلائیز جو ہیں، جو امپلائیز اسلامی بھائی بھی ہیں، اسلامی بہنیں بھی ہیں، معذور افراد بھی ہیں، اور وہ امامت، خطابہ، تدریس کر رہے ہیں، حفظ کرا رہے ہیں، دیگر اور شعبوں میں ہیں۔ ان کو منتھلی جو دعوت اسلامی کی طرف سیلری پے کی جاتی ہے وہ رقم بنتی ہے 1 ارب 2 کروڑ روپے، 1 ارب 2 کروڑ روپے۔ اب 1 ارب 2 کروڑ کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ میں نے آپ کو تفصیل بتا تو دی، بچوں اور بچیوں کو حافظ بنانے پر خرچ ہو رہی ہے، عالم اور عالمات بنانے پر خرچ ہو رہی ہے، ہمارے بچوں کو غسل، طہارت اور اللہ رسول کی پہچان کے لیے خرچ ہو رہی ہے، نمازوں پر خرچ ہو رہی ہے، تبلیغ دین پر خرچ ہو رہی ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو میں درخواست کروں گا کہ مہنگائی آپ کے کاروبار کو متاثر کر رہی ہے، آپ کے گھر کو متاثر کر رہی ہے، تو دعوت اسلامی کو متاثر نہیں کرے گی؟ یقیناً کرے گی۔ تو ایسے موقع پر ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی عطیات میں کچھ بڑھنا چاہیے، نہ کہ گھٹنا چاہیے، بڑھنا چاہیے۔ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں بڑھا کر دینا چاہیے۔
تو زکوٰۃ، فطرہ اور ادر ڈونیشن جو ہیں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے دیں. اللہ آپ کو دنیا میں بھی دے، آخرت میں دے. زکوٰۃ تو دینی ہے نا بھائی، نہیں دیں گے تو اللہ رسول کے مجرم ہیں اور پھر خطا کار ہیں اور گناہ گار ہوں گے. تو زکوٰۃ دیں، فطرہ دیں اور دیگر عطیات بھی دیں. اکٹھا دے دیں، آپ قسطوار دے دیں، 1 مہینے میں دے دیں، 6 مہینوں میں دے دیں، 12 مہینوں میں دے دیں. ماہانہ کو کچھ صورت بنا لیں، گھر کے اندر مدنیتیات باکس رکھ لیں، دکان پر آپ باکس رکھ لیں. آپ ڈونیشن سیل جو آپ کے شاپ کے قریب نہیں ہے تو وہ لگوائیں، اس کے اندر کچھ ڈال لیں. یہ آپ کا چندہ دینی کاموں میں استعمال ہوگا اور ہوتا رہے گا اور آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اللہ کرے کہ ہمارا یہ جذبہ بنے. بالخصوص جو تاجر اسلامی بھائی آج کے اجتماع میں آئے ہوئے ہیں، دعوت اسلامی کے 1 دن کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیں. 1 دن کا خرچہ تو میں لوں. 1 دن میں دعوت اسلامی کا کتنا کام ہوتا ہے؟ کوئی 6-7 ہزار اداروں میں قرآن اور دین پڑھایا جاتا ہے. وہ 1 دن کے اندر ہی ہوتا ہے نا. کتنے کورسز ہو رہے ہیں 1 دن کے اندر ہی. اس کا ثواب تقریباً 4 کروڑ 75 لاکھ کا 1 دن کا خرچہ ہے دعوت اسلامی.